السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے سابق وزیر اعظم عمران خان کی ضمانت کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا زیادہ آپ کسی چیز کے لیے پر امید ہوتے ہیں اتنا ہی اس کی چیز میں کبھی کبھی جو ہے نا وہ ڈیلے ضرور آ جاتی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کو اسلام آباد کے ٹرائل کورٹ نے توشہ خانہ فوجداری مقدمے میں 3 سال قید کی سزا سنائی۔ اچھا، اس کیس میں تھوڑا سا پس منظر میں بتا دوں کہ جب عمران خان حکومت سے گئے تو 5-6 رکنی قومی اسمبلی نے پرویز اشرف کو خط لکھا کہ عمران خان نے توشہ خانہ کی گڑیاں بیچی اور چیزیں جو ہے وہ ظاہر نہیں کی، احساسیں ظاہر نہیں کی۔ پرویز اشرف صاحب سپیکر تھے، انہوں نے بھی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، نہ کوئی اپنا ریفرنس دیا، بلکہ وہی درخواست جو ہے اٹھا کے الیکشن کمیشن کو فارورڈ کر دی۔ الیکشن کمیشن نے یہاں پہ خود ریفرنس نہیں دیا، دوسروں کی درخواست دی۔ یہ پہلا پوائنٹ غیر قانونی۔ دوسری بات، الیکشن کمیشن میں جب یہ درخواست جاتی ہے تو الیکشن کمیشن کے کمیشن یعنی کہ چیف الیکشن کمشنر اور جو 4 الیکشن کمیشن کے ممبران ہوتے ہیں وہ نہیں، سیکٹری الیکشن کمیشن جو ہے وہ جاتے ہیں اور سیشن کورٹ میں شکایت درج کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ الیکشن کمیشن ہے نہیں، سیکٹری الیکشن کمیشن ہے، یہ دوسری غیر قانونی پوائنٹ ہے، دوسرا غیر قانونی پوائنٹ ہے جو سیکٹری نے کیا۔ تیسری بات یہ کہ شکایت جو ہے وہ مجسٹریٹ کے سامنے شکایت درج کرنی ہوتی ہے، یہ سیشن کورٹ میں گئے۔ تیسرا نقطہ یہاں پہ پھر یہ کیس چلا، وہاں پہ قابل سماعت ہونے پر چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے جج کے اوپر عدم اعتماد اور ایون کہ جج کے سوشل میڈیا پوسٹ منظر عام پر آنا، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمانڈ بیک کے 2 ججمنٹ، حق دفاع کا جو ہے وہ حق نہیں دینا، یہ سارا کچھ تنازعات، اور اس کے باوجود 5 اگست کو چیئرمین پی ٹی آئی کو توشہ خانہ فوجداری مقدمے میں ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے گرفتار کروایا۔ وہ ان کو منتقل کیا اٹک جیل۔ یہاں پہ 8 اگست کو چیئرمین پی ٹی آئی کے جو وکلاء تھے انہوں نے درخواست دائر کر دی، 9 اگست کو ہیرنگ ہوئی اور 9 اگست سے لے کے 22 تک بیچو بیچ کچھ نہیں ہوا۔ پھر 22 کو سماعت ہوئی، پھر 2 دن، پھر 24 کو سماعت ہوئی، پھر 25 کو ہوئی، پھر 25 سے لے کے آج 28 تک گئی۔ آج بھی سارے جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے امجد پرویز، ان کی جانب سے اپنے دلائل جو ہے وہ مکمل کر لیے گئے۔ دونوں فریقین کے دلائل کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل ڈویژن بینچ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ کل فیصلہ سنائیں گے، یعنی کہ جو آج کا دن تھا، جو گزشتہ 2 سماعتیں تھی جس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی بہنیں اور وکلاء کی بڑی تعداد آتی رہیں کہ شاید چیئرمین پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف مل سکے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا۔ اور چیئرمین پی ٹی آئی کے جو الیکشن کمیشن کے کمشنر کی وکیل ہے، انہوں نے آج بہت لمبے دلائل دیے، 12:30 بجے سے شروع کر کے، اور تقریباً میرے خیال میں یہ 4 بجے تک یہ دلائل چلتے رہے، اور پھر فیصلہ محفوظ ہو گیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ کہا گیا کہ کل فیصلہ سنائیں گے۔ لمبے دلائل میں، آج کے لمبے دلائل میں جو کہ گزشتہ سماعت میں بھی یہ دلائل دے چکے تھے، پھر آج کے دلائل میں زیادہ تر فوکس کیا بھارتی کانگریس رہنما راہل گاندھی کے کیس کے اوپر، بھارتی عدلیہ کے فیصلوں کا حوالہ دیا، پاکستانی عدالتوں کا حوالہ دیا۔ اس میں جب چیف جسٹس کی جانب سے پوچھا گیا کہ آپ یہ سارا کچھ بتا تو رہے لیکن کیا الیکشن کمیشن نے خود سیکرٹری کو کہا تھا کہ کارروائی کرے، یا کمیشن نے سیکرٹری کو کہا کہ آپ شکایت درج کریں، یا ایسا کوئی عدالتی فیصلہ، ایسے کوئی عدالتی نظیر ہمیں بتائے کہ مجسٹریٹ سے ہوتا ہوا سیشن کورٹ اور پھر فیصلہ۔ تو اس میں امجد پرویز کی جانب سے کہا گیا کہ 2005 سے ابھی تک کوئی اس طرح کی جو خصوصی قوانین ہوتے اس میں کوئی فیصلہ جو ہے وہ مجسٹریٹ سے نہیں کیا، بلکہ ڈائریکٹ سیشن کورٹ جاتے، اور حق دفاع بھی صرف یہ واحد کیس نہیں ہے جس میں حق دفاع کا حق نہ دیا ہو، بہت سارے ایسے نظیر ہمارے سامنے جس میں حق دفاع نہیں دیا گیا۔ بہرحال وہ دلائل مکمل ہونے پر ہی جو ہے وہ
فیصلہ تو محفوظ کر لیا، اب کل فیصلہ سنایا جائے گا۔ عمران خان کی بہنیں علیمہ خانم اور عظمیٰ خان بھی عدالت آئی تھی، بہت سارے پی ٹی آئی کے وکلاء جو تھے بڑی تعداد میں آئے تھے، اور آج دلائل مکمل ہو گئے۔ لطیف کھوسہ آج پیش ہوئے عدالت میں، اور انہوں نے بڑا سمارٹلی آج آرگومنٹس کر لیے۔ گزشتہ سماعت پہ لطیف کھوسہ بڑے اگریسو ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کی عدالت میں پیش نہیں ہوں گا، لیکن آج لطیف کھوسہ صاحب جو ہے وہ عدالت پیش ہوئے، اور جب امجد پرویز دلائل دے رہے تھے تو لطیف کھوسہ بار بار اٹھتے تھے اور آتے تھے اور بیچ میں عدالتی فیصلوں کا حوالہ ضرور دے کے پھر واپس بیٹھ جاتے تھے۔ ایک دوران سماعت کے دوران ایک ٹائم ایسا ہے جس میں لطیف کھوسہ نے سپریم کورٹ کے کچھ فیصلوں کو حوالہ دیا، اور فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ابھی جو ہے ایک جسٹس صاحب تھے اور انہوں نے ان کا حوالہ دیتے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی جو ہے یہ ٹیسٹ میچ کا وہ نہیں ہے، ٹیسٹ کا دور نہیں ہے، ٹیسٹ کرکٹ کا دور نہیں ہے، اب 2020 کا دور ہے۔ تو اس پہ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا امجد پرویز کو کہ کھوسہ صاحب بڑا ایک شائستہ طریقے سے آپ کو بتا رہے ہیں، مہذب طریقے سے، کہ اپنے آرگومنٹس جو ہے وہ شارٹ کر لیں۔ دلائل مکمل ہو گئے، آخر میں لطیف کھوسہ نے آج خوشی خوشی تھینک یو سو مچ سر کا یہ آرگومنٹ کہہ دیا، جس پہ عامر فاروق اور ڈویژن بینچ بھی ہنس کے اٹھنے لگے۔ اور جب اندر چلے گئے، اندر سے تھوڑی دیر بعد عملہ آیا، جو سیکرٹری ہوتے چیف جسٹس کے وہ آئے، انہوں نے بیرسٹر گوہر جو کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل ہیں ان کو کہا کہ ہم فیصلہ کل سنائیں گے، آج نہیں۔ یہ تھا چیئرمین پی ٹی آئی کی کیس کا حوالہ۔ تھوڑا سا ایک اور کیس ہے، اس کا حوالہ دوں گا۔ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، یعنی کہ جبری طور پر لاپتہ افراد، جبری گمشدگیوں کے خلاف توانا آواز اٹھانے والی ایمان مزاری کو 2 ہفتے ہونے کو ہے، وہ جیل میں ہے۔ ترنول میں پشتون تحفظ موومنٹ کے جلسے میں انہوں نے کچھ نعرے لگوائے تھے، جس پر ان کے خلاف پہلا مقدمہ درج ہوا جب ان کو گرفتار کیا گیا ان کے گھر سے، ان کے کمرے سے رات کو۔ تو اس میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے چوری کی ہے۔ اچھا، اس زمانے میں ایمان مزاری کو ضمانت مل گئی، پھر دوبارہ ایک مقدمہ سامنے آ گیا، اور اسی میں ہی مطلب ایمان مزاری کو ابھی ضمانت ملی نہیں تھی کہ دوبارہ گرفتاری ڈالی گئی، اور کہا کہ انہوں نے اداروں کے خلاف لوگوں کو اکسانے، انتشار پیدا کرنے اور بغاوت پر لوگوں کو اکسانے کی جو ہے نا کوشش کی ہے، تو اس وجہ سے ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات بنتے ہیں۔ اس کیس میں بھی ایمان مزاری جو ہے وہ سی ٹی ڈی کسٹڈی میں رہی، پھر اڈیالہ جیل بھی منتقل ہوئی، ہفتے سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا، اور آج ان کو انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے جب ان کی ضمانت کرائی، اب صرف ایمان مزاری نہیں، سابق رکن قومی اسمبلی علی وزیر کو بھی سیم معاملہ ایف آئی آر میں گرفتار کیا گیا تھا۔ آج جب ایمان مزاری کی ضمانت منظور ہو گئی 30,000 مچل کن کے، ایمان مزاری کی بھی اور علی وزیر کی بھی انسداد دہشت گردی اسلام آباد کی عدالت سے، تو سیم ہی جیسے وہ اڈیالہ سے نکلی، ان کے وکلاء اور ان کے والدہ اور یہ ٹیم موجود ہے کہ اسلام آباد پولیس دوبارہ پہنچی اور وہاں سے پھر ان کو گرفتار کر کے لے گئے۔ اچھا، پھر جب ہم نے کنفرم کیا تو پتہ چلا کہ 12 قوم ہے، اس کے اوپر دوبارہ دہشت گردی کا مقدمہ درج ہے۔ یعنی کہ آپ مقدمات پہ مقدمات، قانون یہ کہتا ہے کہ ایک ایشو کے اوپر ایک ہی مقدمہ بن سکتا ہے، آپ ایک ہی بات پہ ایک ہی مسئلے پر آپ جو ہے کوئی 50 مقدمات نہیں کر سکتے، درج کر سکتے۔ لیکن خیر، قانون کو کس نے دیکھا ہے؟ جس کی لاٹھی اس کی بینس، اور سب کو پتا ہے کہ کون کرا رہا ہے یہ ساری چیزیں، جس سے جہاں جہاں پہ قانون کی صرف پامالی ہی نظر آتی ہے۔ تو ایمان مزاری کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اور آج کسی عدالت مجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کیا۔ امکان یہ ہے کہ کل ان کو بھی پیش کرے اور کل چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت جو ہے ان کا فیصلہ بھی سنایا جائے گا۔ تو جو بھی تازہ ترین اپڈیٹس ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔